اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ دوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الخامس والعشرون الف، ابواب غیر ثلاثی مجرد۔ سبق نمبر ہے جی 25 اور اس کا جز ہے الف یعنی اے پارٹ ہے، اور موضوع ہے ابواب غیر ثلاثی مجرد۔ ابواب اور پھر غیر ثلاثی اور پھر مجرد، ان الفاظ پر ذرا غور کر لیں۔ ابواب مینز کمبینیشن آف ماضی اینڈ مضارع، غیر ثلاثی مجرد مین جو کہ ثلاثی مجرد نہ ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابواب جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہیں ثلاثی اور ایک ہیں رباعی۔ یہ تقسیم جو ہے ثلاثی اور رباعی کی، یہ ہے کس اعتبار سے؟ حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے، کہ جن افعال کے حروف مادہ کی تعداد 3 ہے وہ ثلاثی کہلاتے ہیں، اور جن کی 4 ہے وہ رباعی ہیں۔ پھر ثلاثی میں فردر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ثلاثی مجرد اور دوسری ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد سے مراد یہ ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں وہی مادے کے 3 حروف پائے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی زائد حرف نہیں ہوگا، جبکہ مزید فی کے معنی یہ ہوں گے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے 3 اصلی حروف کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی حرف زائد ملے گا۔ اب یہاں جو انہوں نے ہیڈنگ دی ہے نا، ابواب غیر ثلاثی مجرد، تو یہاں پر نوٹ کر لیں کہ یہاں پر وہ تمام ابواب آئیں گے، کون کون سے؟ نمبر 1 جو کہ ثلاثی مزید فی ہوں گے، نمبر 2 جو کہ رباعی مجرد ہوں گے، اور نمبر 3 جو رباعی مزید فی ہوں گے، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ابواب غیر ثلاثی مجرد ٹاپک ہے، یعنی اس میں ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام ابواب کو وہ کور کریں گے، اور وہ تمام ابواب کون سے ہوں گے؟ ثلاثی مزید فی نمبر 1، رباعی مجرد نمبر 2، اور رباعی مزید فی نمبر 3۔ تو یہ تینوں قسم کے ابواب اس سبق میں یہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف، کہ اب تک جو افعال و اسماء مشتقہ مذکور ہوئے وہ ثلاثی مجرد تھے۔ افعال اور اسماء مشتقہ سب کے سب جو ابھی تک ذکر ہوئے ہیں وہ ثلاثی مجرد تھے۔ ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب بیان کرنے باقی ہیں۔ تو جو میں نے بات کی آپ کے سامنے وہ یہاں پر الحمدللہ کلیئر ہو گئی۔ بس معلوم ہوا کہ ابواب ثلاثی مزید فی جو کثیر الاستعمال ہیں 10 ہیں۔ یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہوا ابھی، بہرحال بس ان کے کہنے پہ معلوم ہوا کہ ابواب ثلاثی مزید فی جو کثیر الاستعمال ہیں وہ 10 ہیں۔ تو پہلے ابواب ثلاثی مزید فی کی بات کریں گے۔ پہلا باب ہے باب افعلہ۔ یہ باب کے نام جو ہیں ان کو ذکر نہیں کرتے، یہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا اسے ہی باب کا نام بول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ابواب مزید فی جو ہمارے لسان القرآن کورس میں دیکھنا چاہتا ہے وہ پارٹ 2 کے لیکچر نمبر 17 سے ابواب مزید فی شروع ہوئے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 ابواب ایک لیکچر میں کور ہوں، لیکن آج ہم ایک ہی لیکچر میں تمام کے تمام مزید فی ابواب جو کہ 10 ہیں ان کے مطابق، اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی یہ کور کر لیں گے، تو ایک فرق آپ کو معلوم ہوگا۔ تو باب افعلہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ باب افعال ہے، اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے اکرمہ یعنی بزرگی کرنا، اور ساتھ ہی باب کی ایک کوالٹی ذکر کر دی ہے کہ اب باب اکثر متعدی ہوتا ہے، اکثر میں بہت بڑی گنجائش ملتی ہے ہمیں ایکسیپشن کی۔ اب جو باب یہ ذکر کریں گے اس کا ماضی، اس کا مضارع، اس کا امر، اس سے اسم الفاعل، اس سے اسم المفعول، اور اس کا مصدر جو ہے وہ یہ بیان کریں گے۔ تو باب افعلہ ان کے بقول اور ہمارے بقول باب افعال، ماضی اکرمہ، مضارع یکرم، امر اکرم، اسم فاعل مکرمن، اسم المفعول مکرمن، اور مصدر اکرامن۔ تو میں ذرا تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں کہ ماضی میں
باب افعال جو ہے وہ پہلا سیغہ اس کا افعلا کا بنے گا. اکرما کاف را میم مادے کو لے کر ہم رکھیں تو وہ بن جائے گا اکرما، اور اس میں ایک حمزہ جو ہے زبر کے ساتھ وہ زائد ہے. مضارع اس کا اوریجنلی بنتا ہے جی یو اکرمو، یو اکرمو، اس لیے کہ جو زائد آپ نے ماضی میں لگایا ہے وہ مضارع میں بھی آنا چاہیے، تو علامت مضارع کے بعد ہی زائد لگے گا نا. تو یو اکرمو بنتا ہے یہ، لیکن یہ حمزہ جو ہے جو کہ اصلی ہے، اور یہ باب چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس حمزہ اصلی کو عرب اپنے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو خلاف قاعدہ نکال دیتا ہے، تو یو اکرمو سے وہ یکرمو کہہ دیتا ہے. جب فعل امر بناتا ہے تو اس حمزہ کو شو کر کے بناتا ہے، جیسے یو اکرمو حاضر کا پہلا صیغہ ہے، تو اکرمو، تو اکرمو کو اخف کریں ہمارے رول کے مطابق تو اکرم ہو جائے گا. علامت مضارع ہٹائیں تا پیش کے ساتھ تو وہ ہٹنے کے بعد اب لفظ بچ جائے گا اکرم. تو یہ اکرم اس طرح بنا ہے اس کا فعل امر. کلیئر ہو گیا؟ اور ایک بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ باب افعال یعنی باب افعلا جو ہے ان کے مطابق اس میں علامت مضارع پیش کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے اور عین کلمہ زیر والا ہے، یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے. اسم الفاعل کیسے بنتا ہے مزید فی ابواب کا اور مزید بابوں کا ساروں کا ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں. فعل مضارع کا پہلا صیغہ جو آپ کے سامنے یکرمو لکھا ہوا ہے نا، اس کو پکڑیں، علامت مضارع ہٹائیں، میم پیش والی لگا دیں، عین کلمہ کو زیر دے دیں اور لام کلمہ پہ تنوین کر دیں، تو یہ بن جائے گا جی مکرمن، مکرمن. اور اسم المفعول بنانا چاہتے ہیں تو جو آپ نے اسم الفاعل بنایا نا عین کلمہ کی زیر کے ساتھ وہاں پر عین کلمہ کی زبر لگا دیں تو وہ بن جائے گا جی مکرمن. اور اکرام اس کا مصدر ہوگا، وہی جو باب کا نام ہے افعال، تو افعال پیٹرن پہ اکرام. تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہ ساری باتیں میں ہر باب کے ساتھ نہیں دہراؤں گا بلکہ تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے ان کو ذکر کر دوں گا. دوسرا باب انہوں نے ذکر کیا ہے باب فعلا. ہمارے نزدیک باب تفعیل ہے اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے جی علامہ یعنی سکھانا، اور اس کے آگے اس کی خصوصیت یہ لکھی ہے کہ یہ باب اکثر متعدی ہوتا ہے. علامہ ماضی، یعلم مضارع، علم فعل امر، معلم اسم الفاعل، معلم اسم المفعول اور تعلیم مصدر. سب باتیں جو میں نے آپ کو باب افعال کے بارے میں بتائی ہیں وہ سب آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. تیسرا باب ہے باب فاعلہ، ہمارے مطابق باب مفاعلہ، اور اس کا مصدر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. تو باب فاعلہ اور اس سے ایگزامپل دی ہے قاتلہ، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے معنی باہم لڑنا، اور یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ باب اکثر متعدی ہوتا ہے. تو ماضی قاتلہ، مضارع یقاتل، فعل امر قاتل، اسم الفاعل مقاتل، اسم المفعول مقاتل، اور مصدر مقاتلتن یا قتال. تو میں نے جو دو مصدر کے اوزان آپ کے سامنے رکھے ہیں انہی کو یہاں پر ذکر کیا گیا. چوتھا باب ہے باب تفعلہ، ہمارے مطابق باب تفعل. تقبلہ ایگزامپل دی ہے قبول کرنا، اور بتایا کہ باب اکثر لازم ہوتا ہے، تو یہاں پر اکثریت جو ہے لازم افعال کی ہوگی. ماضی تقبلہ، مضارع یتقبل، فعل امر تقبل، اسم الفاعل متقبل، اسم المفعول متقبل، اور مصدر تقبل. باب نمبر 5 ہے باب تفاعلہ، ہمارے مطابق باب تفاعل. ایگزامپل انہوں نے دی ہے تقابلہ، آمنے سامنے ہونا، ملاقات کرنا، اور بتایا یہ بھی اکثر لازم ہوتا ہے. ماضی ہے جی تقابلہ، مضارع یتقابل، فعل امر تقابل، اسم فاعل متقابل، اسم المفعول متقابل، اور مصدر تقابل. باب نمبر 6 ہے جی باب انفعلہ، ہمارے مطابق باب انفعال، اور ایگزامپل دی ہے انکسرہ ٹوٹنا، اور بتایا کہ یہ باب لازم ہے، یعنی اس میں اکثر کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے. ماضی انکسرہ، مضارع ینکسر، فعل امر انکسر، اسم فاعل منکسر، اسم مفعول منکسر، اور مصدر انکسار. 7واں باب ہے باب
افتعلا، ہمارے مطابق باب افتعال. ایگزامپل دی ہے اجتنبا پرہیز کرنا، ماضی اجتنبا، مضارع یجتنبو، فعل امر اجتنب، اسم فاعل مجتنبن، اسم المفعول مجتنبن، اور مصدر اجتنابن. 8واں اور 9واں باب یہ وہ دو ابواب ہیں جو میں نے اپنے 2010 کے کورس اور 2014 کے کورس میں نہیں پڑھائے تھے. 2018 کے کورس میں نے پھر ان دونوں ابواب کو شامل کیا تھا. 8واں باب انہوں نے ذکر کیا ہے باب اف اللہ. اف اللہ ہم نے کہا تھا جی اف الال. ایگزامپل دیے احمرہ سرخ ہونا، یہ باب لازم ہے. احمرہ یحمرو، احمری احمرر، دو فعل امر انہوں نے ذکر کیے ہیں. جب ہم انشاءاللہ تعالی غیر سے افعال کو پڑھیں گے مضاف کو تو اس وقت یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اسم الفاعل محمرن، اسم المفعول محمرن، تو اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں ایک جیسے ہی ہیں. اور مصدر احمرارن. 9واں باب ہے باب افعال، ہمارے مطابق افعیلال. ایگزامپل دیے ادہام سیاہ ہونا، اور یہ باب بھی لازم ہے. ادہام یدہام، ادہامی ادہامم، مدہامن مدہامن، ادہیمامن. 10واں باب باب استفعلا، ہمارے مطابق باب استفعال. ایگزامپل استنصرا مدد مانگنا، استنصرا یستنصرو، استنصر مستنصرن مستنصرن استنصارن. تو استنصرا کے معنی ہوں گے جی اس نے مدد مانگی، یستنصرو وہ مدد مانگتا ہے یا وہ مدد مانگے گا، استنصر تو مدد مانگ، مستنصرن مدد مانگنے والا، مستنصرن جس سے مدد مانگی جائے، اور استنصار مدد مانگنا. تنبیہ نمبر 1، ثلاثی مزید کے چند ابواب اور ہیں جو قلیل الاستعمال ہیں، ان کا بیان تیسرے حصے میں ہوگا. تو مزید فی ابواب کے چند ابواب اور ہیں جی، لیکن وہ چونکہ قلیل الاستعمال ہیں اس لیے انہوں نے دوسرے حصے سے انہیں نکال دیا اور تیسرے حصے میں انہیں ذکر کریں گے. ہم نے ثلاثی مزید فی ابواب پہلے 2010 میں 2014 میں 8 پڑھے تھے، 18 میں نے 10 کر دیے تھے، لیکن یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اور بھی ہیں جو ہم پھر تیسرے حصے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تنبیہ نمبر 2، باب افعلہ اور افعالہ کا امر 3 طرح سے آتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے جی، نوٹ کر لیں. احمرہ، احمری یا احمرر. کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو دو راہ ہیں ان میں دونوں راہ کو مدغم کر کے اس راہ پہ یا تو زبر ڈالتے ہیں یا زیر ڈالتے ہیں، یا پھر ان دونوں راہ کا ادغام نہیں کیا جاتا. احمرہ احمری احمرر، تو پہلی ایگزامپل میں زبر ڈلی ہوئی ہے، دوسری پہ زیر ڈلی ہوئی ہے، اور تیسری ایگزامپل میں ادغام نہیں کیا گیا، دونوں راہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. ادہام ادہامی ادہامم. چنانچہ ہم نے گردان میں لکھ دیا ہے مذکورہ بابوں کے اسم فاعل اور اسم مفعول تلفظ میں یکساں ہیں لیکن اصل میں علیحدہ ہیں. کیا مطلب؟ یعنی بننے کے بعد وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں لیکن اوریجنلی وہ چینج ہوتے ہیں. یعنی احمرہ کا اسم فاعل دراصل محمررن ہے اور اسم مفعول محمررن ہے، اور ادہامہ کا اسم فاعل دراصل مدہاممن ہے اور اسم مفعول مدہاممن ہے. دونوں میم کو مرج کر دیں گے تو پھر ظاہر بات ہے میم کی حرکت جو ہے پہلی والی میم کی حرکت اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ دونوں ایک ہی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں. یہ تھے جی آپ کے مزید فی ابواب جو کہ 10 آپ نے دیکھ لیے، اور ایک سمری سی ذہن میں تازہ کر لیں کہ باب فعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، ان تینوں ابواب میں علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ جو ہے فعل مضارع میں زیر والا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. کیا میں نے کہا ہے؟ 2 پوائنٹس. نمبر 1 کہ علامت مضارع پیش والی ہے اور مضارع میں عین کلمہ زیر والا ہے. باب تفاعل اور باب تفاعل، ان 2 ابواب میں علامت مضارع زبر والی ہے اور مضارع میں عین کلمہ بھی زبر والا ہے،
اور جو 3 ابواب ہیں، باب انفعال، باب افتعال اور باب استفعال، میں 8 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. ایک چیز علامت مضارع زبر والی ہے، اور عین کلمہ جو ہے مضارع میں وہ زیر والا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو بس یہ ایک سمری سی ذہن میں رکھ لیجئے گا. اب اگلی اسکرین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے. اب ساتھ ہی رباعی ابواب شروع کر دیے ہیں، اور رباعی میں اسی طرح تقسیم کریں گے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. تو پہلے رباعی مجرد کا باب بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، اور اس باب کا نام ہے فعللا. فعللا ایگزامپل دی ہے دحرجا، لڑکانا. ماضی دحرجا، مضارع یدحرجو، امر دحرج، اسم فاعل مدحرجن، اسم مفعول مدحرجن، اور مصدر دحرجتن. یعنی ہم نے اس باب کو نام دیا تھا فعللتن. فعللتن. اسی پہ پھر ہم نے زلزلہ یزلزلو، زلزلتن مصدر، جو کہ میں مرفوعی بول رہا ہوں ان کے پیٹرن پہ، ویسے مصدر کو منصوب بولنے کا رواج ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ رباعی مزید کے 3 ابواب ہیں. رباعی مجرد کا ایک باب ہے، جبکہ رباعی مزید کے 3 باب ہیں. پہلا باب ہے تفعللا. ایگزامپل تدحرجا، لڑکنا. تدحرجا یتدحرجو، تدحرج، متدحرجن، متدحرجن، تدحرجن. دوسرا باب ہے باب افعنللا. افعنللا ایگزامپل احرنجما، جمع کرنا. احرنجما یحرنجمو، احرنجم، محرنجمن، محرنجمن، احرنجامن. اور تیسرا اور آخری باب ہے رباعی مزید کا باب افعللا، اور ایگزامپل دی ہے اقشعر، کانپ جانا. اقشعر یقشعر، اقشعری، اقشعرر، مقشعرن، مقشعرن، اور اقشعرارن. قرآن مجید میں بڑی خوبصورت آیت اس مادے سے، اس باب سے استعمال ہوئی ہے، سورہ زمر کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. کتاباً، ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے متشابہن، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں. مثانیہ، مضمون دہرائے گئے ہیں. تقشعر منہ جلود، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اقشعر یقشعر، کانپ جانا. چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مذکورہ تمام ابواب کا فعل مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے. انہوں نے مجہول کو ٹچ نہیں کیا تھا، اب وہ آپ کو مجہول بنانے کا قاعدہ بھی بتا رہے ہیں تمام ابواب کا. یعنی تمام ابواب سے مراد کیا؟ یعنی غیر ثلاثی مجرد ابواب کا. ماضی مجہول بنانا ہو تو ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ اور ما قبل آخر کو کسرہ دو. یہ فارمولہ میں اس طرح سکھاتا ہوں کہ آپ نے جو ماضی معروف کا سیکھا ہے نا پہلا، اس میں آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، ایز اٹ از رہنے دینا. آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے زیر دینی ہے. تو وہی یہی بتا رہے ہیں کہ ما قبل آخر کو کسرہ دو، یعنی آخر سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، اسے زیر دینی ہے. اور ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان سب کی حرکت پیش کر دو. انہوں نے یہ بتایا کہ ماضی مجہول بنانا ہو تو ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ دے دو، یعنی پیش لگا دو، اور ما قبل آخر کو زیر کر دو، اور دونوں کے درمیان جو حرف متحرک حرکت والے ہیں انہیں ضمہ دے دو. درمیان میں کوئی الف ہو تو واو سے بدل دو. بس یہ انہوں نے ایڈ کیا، اور ایگزامپل میں آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. جیسے اکرما سے اکرما، علامہ سے علمہ، قاتلہ سے قوتلہ، تقبلہ سے تقبلہ، تقابلہ سے تقوبلہ، انکسرہ سے انکسرہ، اجتنبہ سے اجتنبہ، احمرہ سے احمرہ، ادہامہ سے ادہومہ، استنصرہ سے استنصرہ، دحرجہ سے دحرجہ، تدحرجہ سے تدحرجہ، احرنجمہ سے احرنجمہ، اقشعرہ سے اقشعرہ. تو دیکھیں جی پہلی ایگزامپل کیا ہے، اکرمہ. اکرمہ میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دے دو، تو حمزہ جو پہلا والا ہے اس کو پیش کے ساتھ بدل دیں،
اور آخری سے ماقبل جو را ہے اسے زیر کر دیں، اور باقی درمیان میں انہوں نے کہا جو حرکت والے حروف ہیں انہیں پیش حرکت سے بدل دیں، تو کوئی نہیں ہے بیچ میں، تو اس لیے وہ اکرما سے اکرما بن گیا۔ اور ہمارے قاعدے کو اگر فالو کریں تو وہ سمپل ہے کہ آخری حرف میم کو ایز اٹ از رہنے دیں، اس سے پیچھے جو را ہے اسے زیر کر دیں، اور پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں وہ حرکت پیش سے بدل دیں۔ تو جو آپ کو آسان لگے آپ اسے فالو کر سکتے ہیں۔ اب بتا رہے جی مضارع مجہول بنانا ہو تو علامت مضارع کو ضمہ دے دیں اور ما قبل آخر کو فتحہ دینا چاہیے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ مضارع مجہول بنانے کے لیے آخری کو چھیڑنا نہیں، آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، اس پہ زبر دینی ہے اور صرف علامت مضارع کو پیش سے بدل دینا ہے۔ تو وہی بات ہے جی، یکرمو سے یکرمو، یعلمو سے یعلمو، یقاتلو سے یقاتلو، یتقبلو سے یتقبلو، یتقابلو سے یتقابلو، یہ ٹھیک کر لیجئے گا تا ڈل گئی ہے یہاں پر، یہ یتقابلو ہونا چاہیے۔ ینکسرو سے ینکسرو، یجتنبو سے یجتنبو، یحمرو سے یحمرو، یہ بھی یحمرہ ٹھیک کر لیں، یحمرو ہے یہ۔ یدہامو سے یدہامو، یستنصرو سے یستنصرو، یدحرجو سے یدحرجو، یتدحرجو سے یتدحرجو، یحرنجمو سے یحرنجمو، اور یکشعرو سے یکشعرو۔ پانچواں پوائنٹ بتا رہے ہیں، مذکورہ باب کے اسم فاعل ان کے مضارع معروف سے اور اسم مفعول ان کے مضارع مجہول سے بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اور ذرا اسے ٹیکنیکل کر دیا ہے۔ سمپل ہم نے بتایا کہ جو آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے نا مضارع کے پہلے سیغے سے بنائیں، اور فارمولہ یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی اور عین کلمہ کو زیر دے کے لام کلمہ پہ تنوین لگا دیں، اور اسم مفعول میں عین کلمہ کو زیر کی بجائے زبر دے دیں، بس یہ فرق ہے سمپل۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مضارع معروف سے اسم فاعل بنے گا اور مضارع مجہول سے اسم المفعول بنے گا۔ اور فارمولہ بھر ان کا ہم سن لیتے ہیں، اس طرح کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین دے دیں۔ تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، یعنی مجہول میں چونکہ عین کلمہ زبر کے ساتھ ہی آئے گا تو اس لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ سمپل علامت مضارع پیش والی کر کے اور لام کلمہ پہ تنوین لگا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک آسان فارمولہ ہے، اگر آپ اسے فالو کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ جیسے اکرمہ یکرمو ہے نا، تو یکرمو جو ہے یہ مضارع معروف ہے، تو اس سے ہم اسم الفاعل بنائیں گے۔ کیسے کہ علامت مضارع یا کو ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں گے اور لام کلمہ پہ تنوین لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا جی مکرمن، وہاں پر ہمارا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ اور اسم مفعول بنانا چاہتے ہیں تو مضارع مجہول پر آئے، مضارع مجہول اس کا کیا ہے، یکرمو، تو اس میں یا کی جگہ میم پیش والی اور لام کلمہ پر تنوین، تو مکرمن بن جائے گا۔ تو یہ زیادہ آسان ہے، بلکہ ہمارے طریقے سے بھی زیادہ آسان ہے، آپ اسے فالو کر سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے، ثلاثی مجرد کے سوا بقیہ ابواب سے اسم المفعول ہی کو اسم ظرف کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی۔ آپ نے جو غیر ثلاثی مجرد ابواب ہیں نا، ان سے جب آپ نے اسم الظرف بنانا ہے تو اس کے لیے الگ سے کوئی فارمولہ نہیں ہے، جو اسم المفعول بن چکا ہے نا اسے ہی آپ اسم الظرف کے معنی میں استعمال کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تنبیہ نمبر 3 بتا رہے ہیں، یاد رکھو کہ فعل لازم کا مجہول اور اسم مفعول اسی وقت استعمال کیا جائے گا جبکہ اس کے بعد حرف جر لایا جائے، اس صورت میں وہ متعدی بن جاتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے مجہول بنانا ہے تو پہلی بات یہ کہ مجہول صرف متعدی افعال کا بنتا ہے، لازم کا نہیں بنتا، لیکن اگر آپ لازم کا بھی بنانا چاہتے ہیں تو لازم کے بعد پریپوزیشن ضرور ہونی چاہیے، پھر اس کا بھی آپ مجہول بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، احمر بالثوب، کپڑا سرخ کیا گیا، تو باقی پریپوزیشن آ رہی ہے اس لیے اس کا بن سکتا ہے، حالانکہ ہمیں بتایا تھا انہوں نے یہ جو احمرہ ہے اس سے صرف فعل لازم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب آئیں جی سلسلہ الفاظ نمبر 24۔ اب زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ بہت سارے نئے الفاظ آپ کے لیے آئیں گے۔ اس میں تنبیہ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ ذیل میں افعال ثلاثی مزید کے سامنے جو ہند سے لکھے ہیں ان سے ان کے ابواب کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے ابواب کے نمبر جو ہیں وہ بتائے ہیں، تو ایک مرتبہ ذرا ابواب کے نمبر والی فہرست پر آ جائیں۔ پہلا باب باب افعلہ ہے، دوسرا باب فعلہ، تیسرا باب فعلہ، چوتھا تفعلہ، پانچواں تفاعلہ، چھٹا انفعلہ، ساتواں افتعلہ، آٹھواں افعلہ،
نواں افعالا اور 10واں استفعلا. تو گویا ہمارے مطابق باب افعال کا پہلا نمبر ہے، باب تفعیل دوسرا نمبر، باب مفعلہ تیسرا نمبر، باب تفاعل چوتھا نمبر، باب تفاعل پانچواں، باب انفعال چھٹا، باب افتعال ساتواں، باب افعلہ افعلال آٹھواں، باب افعلال نواں اور باب استفعال 10واں. تو اس طریقے سے نمبرز آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہم اس میں ایک کام اور کریں گے کہ یہ جو سلسلہ الفاظ نمبر 24 ہے اس میں ماضی دیا ہوا ہے، ہم اس کا مضارع بھی بنا لیں گے اور باب کا نام بھی اچھی طرح سمجھ لیں گے. ابرما نمبر 1 تو باب افعال ہے. ابرما یبرمو، میں نے آپ کو بتایا کہ باب افعال میں علامت مضارع پیش والی اور عین کلمہ جو ہے وہ مضارع میں زیر والا ہے. تو ابرما یبرمو اٹل بنا دینا. ادرکا باب افعال ہے. یدرکو پا لینا، کسی کے پاس جا پہنچنا. ابیضا باب 8 یعنی افعلال افعلہ. ابیضا یبعدو سفید ہونا. اسودا اسی باب سے ہے، یسودو سیاہ ہونا. احبا یہ باب افعال کا لفظ ہے اور اس میں بھی ادغام ہوا ہے، تو ایکچولی یہ تھا احببا یحببو محبت کرنا پسند کرنا، اور پھر ادغام کے بعد یہ بن جاتا ہے احبا یحبو. اسلمہ باب افعال کا ہی لفظ ہے. یسلمو حکم ماننا اسلام لانا. اجتہدا باب افتعال ہے کوشش کرنا. یجتہدو اس کا مضارع بن جائے گا. استعجرا یہ باب استفعال ہے 10 نمبر ہے، مضارع اس کا بنے گا جی یستعجرو کرائے سے لینا نوکر رکھنا. اخلفا باب افعال ہے. یخلفو خلاف کرنا. استحسنا باب استفعال ہے 10 نمبر ہے. یستحسنو کسی چیز کو اچھا سمجھنا. استغفرا باب نمبر 10 یعنی استفعال بخشش چاہنا. یستغفرو. جہزا باب نمبر 2 یعنی تفعیل تیار کرنا. یجہزو. اشتغلا باب نمبر 7 یعنی باب افتعال مشغول ہونا. یشتغلو. حافظہ باب مفعلہ ہے نمبر 3 محافظت کرنا. یحافظو. اسفرا باب نمبر 8 یعنی وہی افعلہ. اسفرا یسفرو زرد ہونا. خالطہ باب نمبر 3 یعنی مفعلہ. خالطہ یخالطو میل جول رکھنا. اصلحہ باب نمبر 1 افعال. یصلحو مضارع کسی چیز کو درست کر دینا. اطمئنا نمبر 3 رباعی مزید کا باب ہے. رباعی مزید کے 3 ابواب ہیں نا، اس میں یہ اقشعرا والا اطمئنا یطمئنو مطمئن ہونا سکون حاصل کرنا. دافع باب نمبر 3 یعنی مفاعلہ، اس کا مصدر وہ کہہ رہے ہیں دفاعن یا مدافعاتن، دونوں وزنوں پر آ سکتا ہے. مدافعت کرنا یعنی دافع یدافعو. اور ذکرہ باب نمبر 2 تو مضارع یذکرو یعنی باب تفعیل ہے نصیحت کرنا یاد دلانا. انبتا ینبتو انباتن اگانا. اب ساتھ میں مصدر بھی بول رہا ہوں. زحزحا رباعی مجرد ہٹا دینا. زحزحا یزحزحو. انزلہ ینزلو یا نزلہ ینزلو، ان دونوں کے معنی اتارنا کے ہیں. سبحا یسبحو باب تفعیل ہے تسبیح پڑھنا خدا کی یاد کرنا. بذرا یبذرو تبذیراً بیجا خرچ کرنا. شاہدہ یشاہدو دیکھنا مشاہدہ کرنا باب مفعلہ. بلغا یبلغو پہنچا دینا تبلیغ کرنا باب تفعیل. ظہرا یظہرو ظاہر ہونا، یہ ثلاثی مجرد کا ایک آ گیا نصر ینصرو. تحدث یتحدثو بات چیت کرنا باب نمبر 4 یعنی باب تفاعل. عاشرہ یعاشرو باب نمبر 3 مفعلہ باہم زندگی بسر کرنا. تخاصمہ یتخاصمو باہم جھگڑنا باب نمبر 5 یعنی تفاعل. فتشا یفتشو تفتیش کرنا باب نمبر 2 یعنی تفعیل. تعرض یتعرضو چھیڑنا باب نمبر 4 یعنی باب تفعل. فرقع یفرقعو رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے کڑکڑانا. تعلم یتعلمو سیکھنا باب نمبر 4 یعنی باب تفعل.
کاتبہ یکاتبو باہم خط و کتابت کرنا باب نمبر 3 یعنی باب مفاعلہ. تعجبہ یتعجبو تعجب کرنا باب نمبر 4 یعنی باب تفاعل. کلمہ یکلمو بات کرنا کسی سے باب نمبر 2 یعنی باب تفعیل. تفکرہ یتفکرو سوچنا باب نمبر 4 یعنی باب تفاعل. لاطفہ یلاطفو نرمی کرنا مہربانی کرنا باب نمبر 3 یعنی باب مفاعلہ. تقدم یتقدم آگے بڑھنا باب نمبر 4 یعنی تفاعل. تودد یتودد محبت و خیر خواہی کرنا باب نمبر 4 یعنی باب تفاعل. تمم یتمم تمام کرنا باب نمبر 2 یعنی تفعیل. زور جھوٹ ایک اسم آ گیا جی. بارد ٹھنڈا سرد. سقف چھت. بدو عرب کے دیہاتی لوگ. سلاح ہتھیار. جنت جمع جنات یا جنان باغ. شراب پینے کی چیز. حب دانہ یا بیج. لسن یا سارق چور. حصید کاٹی ہوئی فصل. مستقبل آنے والا وقت آئندہ. خجل شرم. مغتسل غسل کی جگہ. یہ مغتسل جو ہے اسم الظرف ہے اور اغتسل یغتسل باب افتعال کا جو ہے اسم الظرف ہے. اور ہم نے پڑھا ہے پوائنٹ کہ جو غیر ثلاثی ابواب ہیں ان سے اسم الظرف جو ہے وہ اسم المفعول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو اسم المفعول بھی مغتسل ہی ہے اور اسم الظرف بھی مغتسل ہی ہے. خجل شرمندہ یعنی خجل شرم ہے اور خجل شرمندہ. میعاد وعدہ یا وعدے کا وقت. رقت رقت نرم دلی کی. وجل خوف. ذکرا نصیحت اور وسطی درمیانی. تو بہت زیادہ وکیبلری ہے جی اور یہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی تب جا کے کہیں مشق نمبر 25 آپ کی حل ہوگی. تو مشق نمبر 25 میں پہلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں اکرمو ضیفکم. اکرمو باب اکرمہ یکرمو باب فعل عزت کرنا. اکرمو فعل امر ہے جمع کا صیغہ ہے. اکرمو تم عزت کرو ضیفکم اپنے مہمان کی. اپنے مہمان کو عزت دو. اکرمو فعل اور فاعل ہو جائے گا اور ضیفکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مفعول بھی بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. دوسرا جملہ ہے جی جہزو سلاحکم للدفاع. جہزو یہ بھی فعل امر ہے باب تفعیل میں جیم ہا زا مادہ ہے. جہزا یجہزو تجہیزن تیار کرنا. جہزو تم تیار کرو سلاحکم اپنے اسلحے کو. کس کے لیے؟ للدفاعی دفاع کے لیے یعنی تیار کرو سے مراد ہے تیار رکھو. تیسرا جملہ ہے لا تبرم الامرہ. یہ لا تبرم فعل نہیں ہے. لا تبرم اور پھر میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے. لا تبرم الامرہ حتی تتفکر فیہ. یہ تتفکرو تھا جو کہ حتی کی وجہ سے خفیف ان کے مطابق منصوب ہوا ہے. حتی تتفکر فیہ معاملے کو اٹل نہ بنا یہاں تک کہ تتفکر فیہ تو اس میں غور و فکر کر لے. جب تک غور و فکر نہ کر لے اس وقت تک فیصلہ نہ. چوتھا جملہ ہے جی المکاتبۃ نصف المشاہدتی. خط و کتابت المکاتبۃ آپس میں لکھنا لکھانا یعنی خط و کتابت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. نصف المشاہدتی نصف ملاقات ہے. تو خط و کتابت اصل میں یہ بک پرانی لکھی ہوئی ہے. اب آج کل تو ہم کہیں گے کہ آپ کا جو میسیجنگ ہے موبائل پہ وہی ملاقات ہے لیکن پہلے خط کی کیا ہی بات ہوتی تھی جی. کیا زمانہ یاد کروا دیا جی مولوی عبدالستار خان صاحب نے کہ دوستوں کو ماں باپ کو بہن بھائیوں کو خط لکھا جاتا تھا اور خط لکھنے کے بعد پھر خود جا کے پوسٹ آفس جانا ٹکٹ لگوانا اور اسے پھر لیٹر باکس میں ڈالنا اور پھر انتظار کرنا کہ اتنے دن میں پہنچے گا اور پھر اس کے بعد اس کے جواب کا انتظار کرنا کہ اس کا جواب آئے گا اور اتنے دنوں کے بعد اندازہ لگانے کے بعد پھر ایک ایک دن بے چینی سے گزارنا کہ شاید آج پوسٹ مین آ جائے شاید آج پوسٹ مین آ جائے اور پھر جب پوسٹ مین آنا تو بہت خوشی ہونی. تو بہت زبردست دور تھا جی. اب تو سب کچھ بدل گیا ہے. تو المکاتبۃ نصف المشاہدتی خط و کتابت نصف ملاقات ہے.
5واں جملہ ہے جی حاضر رجلو خالتا البدوا و عاشرہم. حاضر رجلو خالت البدوا، خالتا میل جول رکھنا اور البدوا دیہاتی لوگ. یہ آدمی دیہاتیوں سے میل جول، یعنی اس آدمی کے دیہاتیوں سے میل جول ہے. و عاشرہم، اور اس نے ان میں زندگی گزاری، یعنی عاشرہ زندگی گزارنا، اور اس نے ان میں زندگی گزاری ہے. چھٹا جملہ جی نحن مجتہدون، یہ جملہ اسمی ہے، ہم محنت کر رہے ہیں فی التفتیش عنہ. یہاں پر محنت کرنا کوشش کرنا کے معنی میں ہوں گے. ہم اس کی تفتیش میں کوشش کر رہے ہیں. فی التفتیش عنہ، ہم اس کی تفتیش میں ہم کوشش کر رہے ہیں. فی التفتیشی، تفتیش میں، عنہ اس سے. 7واں جملہ ہے جی کان الامیر یکلم اخاہ. کانا کا ایک اسم الامیر آ گیا اور خبر جو ہے وہ یکلم اخاہ کے طور پہ آ رہی ہے. امیر اپنے بھائی سے باتیں کر رہا تھا. وَيُلَاطِفُهُ، لاطفہ یلاطفو، اور اس سے نرمی کر رہا تھا. تو کانا کے ساتھ جب فعل مضارع لگتا ہے تو ہم ماضی استمراری میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کانا پلس مضارع از اکول ٹو ماضی استمراری، تو ایک کان الامیر یکلم آ رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو وہ باتیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں، بہت کچھ اب یاد رکھنا پڑے گا. 8واں جملہ ہے لا تتعرض، لا تتعرض للعدو قبل القدرتی. بہت خوبصورت جملہ ہے جی. قدرت سے پہلے، طاقت سے پہلے، یعنی دشمن سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. 9واں جملہ ہے حل تتکلم بالعربی، کیا تو عربی میں بات کرتا ہے؟ صحیح ہے، یہاں پر ہم کہیں گے کیا تو عربی میں گفتگو کر سکتا ہے؟ سوال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوال ہی ہے لیکن سکنا کے معنی میں بھی ہم یہاں پر لا سکتے ہیں. 10واں جملہ ہے جی نعم، جی ہاں، انا اتکلم قلیلا، انا اتکلم، میں تھوڑا بول سکتا ہوں، میں کچھ بول لیتا ہوں. 11واں جملہ ہے اتکلمتم مع ذالک العربی، کیا تم نے اس عرب کے ساتھ بات چیت کی؟ اتکلمتم، کیا تم سب نے بات چیت کی؟ مع ذالک العربی، اس عرب کے ساتھ. 12واں جملہ نعم، جی ہاں، تکلمنا معہ، ہم نے اس سے کلام کیا. یہ میں امید کر رہا ہوں کہ بابا پہچان رہے ہیں. تتکلم، تکلم یتکلم باب تفاعل ہے 9ویں جملے میں. اتکلم یہ بھی اسی باب کا لفظ ہے. تکلمتم یہ بھی اسی باب کا لفظ ہے، اور تکلمنا باب تفاعل ہی چل رہا ہے 8ویں جملے سے لے کے 12ویں تک. 13واں جملہ ہے الامیر و اخوہ، امیر اور اس کا بھائی جلسا، دونوں بیٹھے، یتحدثانی، یہ تحدثا یتحدثو وہی ہے، باب تفاعل ہی چل رہا ہے. امیر اور اس کا بھائی جلسا، دونوں بیٹھے، یتحدثانی، باتیں کرتے ہوئے، فی امری ہاذہ الحربی، اس جنگ کے معاملے میں، اس جنگ کے معاملے میں، اس لڑائی کے متعلق باتیں کرتے ہوئے بیٹھے امیر اور اس کا بھائی. تو الامیر و اخوہ جو ہے مبتدا ہے اور جلسہ سے خبر شروع ہو رہی ہے. جلسہ فعل ماضی ہے اور یتحدثانی فعل مضارع، اور فی امری ہاذہ الحربہ یہ متعلق ہے یتحدثانی کی. کلیئر ہو گیا؟ 14واں جملہ ہے من یتعلم صغیرا یتقدم کبیرا. یہاں پر من جو ہے شرطی ہے، شرط کے لیے آیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ یتعلم اخف ہو کر آیا ہے، یعنی ان کے مطابق مجزوم ہو کر آیا ہے. میں یتعلم صغیرا، جو چھوٹا ہوتے ہوئے سیکھتا ہے، یہ صغیرا بھی حال ہے، یتعلم میں ہوا کی ضمیر. میں یتعلم صغیرا، جو سیکھتا ہے یا سیکھے گا چھوٹا ہوتے ہوئے، یتقدم کبیرا، تو وہ بڑے پن میں آگے رہتا ہے. یتقدم آگے بڑھ جاتا ہے، یتقدم آگے بڑھ جاتا ہے، کبیرن بڑا ہو کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. 15واں جملہ ہے جی اذا تخاصم اللصانی. اللص ہم نے پڑھا تھا چور، اور اس کا پھر مثنیٰ ہے اللصانی، دو چور. اذا تخاصم اللصانی، جب دو چور باہم جھگڑ پڑتے ہیں. ظہر المسروق، تو سرقہ سے سارق اسم الفاعل چوری کرنے والا، اور مسروق چوری کی ہوئی چیز. تو ظہر المسروق،
تو چوری کی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ 16واں جملہ ہے اصفر وجہہ، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، یعنی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، من الوجلی، خوف سے، اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا اس کا رنگ، وَاحْمَرَّ، اور سرخ ہو گیا، من الخجل، شرمندگی سے اور شرم سے سرخ ہو گیا، اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ 17واں جملہ ہے احترم، تو احترام کر، باب افتعال، احترم ابا کا، اپنے باپ کا، اپنے باپ کا احترام کر، وَأَحْبِبْ، اور محبت کر، پسند کر، یہ باب افعال سے فعل امر ہے، وَأَحْبِبْ، اور پسند کر، محبت کر، اخاکا، اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے محبت کر اور باپ کا احترام کر۔ 18واں جملہ ہے حل تستحسنون، یہ باب استفعال کا لفظ ہے، حل تستحسنون ما فعلنا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کس کو، ما فعلنا، جو ہم نے کیا، یعنی کیا جو ہم نے کیا اس کو آپ پسند کرتے ہیں، اس طرح جو مرضی ترجمہ کر لیں اپنے حساب سے۔ 19واں جملہ ہے نتقابلو، تقابلا یتقابلو، نتقابلو فی المستقبل، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی ہم مستقبل میں مقابلہ کریں گے۔ اب یہاں پر مقابلہ کرنے کا مطلب ہے ملاقات کرنا، آمنے سامنے ہونا۔ مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے ہوتا ہے نا، تو یہاں پر ملاقات کے معنی ہے انشاءاللہ ہم مستقبل میں ملیں گے۔ 20واں جملہ ہے سمینا، ہم نے سنا، کیا سنا؟ مفعول چاہیے تو انا سے مصدر مؤول بن رہا ہے، ان الاتراکا، ترکوں کے بارے میں سنا، کیا سنا؟ قد جہزو، باب تفعیل ماضی کا صیغہ، کہ ترکوں نے تیار کیا یا ترک تیار کر چکے ہیں، قد ماضی کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو ہم ماضی قریب کا مفہوم دیں گے، الاساکرہ، فوج، لشکر، کس کے لیے؟ للدفاع، دفاع کے لیے، ہم نے سنا کہ ترکوں نے دفاع کے لیے لشکر یا فوج تیار کر لی ہے۔ 21واں جملہ ہے من لم یرحم صغیرنا، من جو، لم یرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، ولم یوکر کبیرنا، وکرا یوکرو توقیرن، توقیر کرنا، عزت کرنا، ولم یوکر کبیرنا، اور جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں، یہ حدیث ہے جی، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ 22واں جملہ ہے ان اللہ یحب التاجر الصدوق، یہ الصدوقہ ہونا چاہیے کیونکہ تاجر کی صفت آ رہی ہے، یہ صدوق بہت سچا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے کس کو؟ سچے تاجر کو، یہ صدوق لفظ ہے، خالی صادق نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، صدوق جو بہت سچا ہوتا ہے۔ 23واں جملہ ہے رأس العقل، عقل کی چوٹی، عقل کی چوٹی، بعد الایمانی، ایمان کے بعد، ایمان کے بعد عقل کی چوٹی، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ التودد مع الناس، لوگوں کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آنا، تودد، توددہ یا توددو، باب تفاعل، محبت سے پیش آنا، مع الناس، لوگوں کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو ماشاءاللہ 3 احادیث بھی ہم نے چھوٹی چھوٹی یہاں پر سمجھ لی ہیں۔ اب چلتے ہیں جی اگلی اسکرین پر، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ایک لطیفہ، تو لطیفہ کوشش کرتے ہیں جی، اب عربی میں ماشاءاللہ آپ کو لطیفے آئیں گے جی۔ قال مستاجرن، ایک مستاجر، استاجرہ یستاجرو، کرائے پر لینا، تو کرائے پر لینے والا مستاجرن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ قال مستاجرن، ایک کرائے دار نے کہا، لصاحب البیتی، گھر کے صاحب سے، جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتے رہیے۔ ایک کرائے دار نے یعنی مالک مکان سے کہا، اصلح، اصلح یصلح، اصلاحا، درست کرنا، اصلح خشب ھذا السقف، اس چھت کی لکڑیوں کو درست کر لو۔ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو چھتیں تھیں، آج کل تو لینٹر کی چھتیں ہوتی ہیں نا، پہلے وہ لکڑی کی یعنی وہ شتیر ہوا کرتے تھے، بیچ میں لکڑی کا ہی ایک گارڈر سا یا لکڑی کا نہ ہو تو چلے ذرا اچھا ہو جاتا، باقی لکڑی کی وہ شتیر ہوتے تھے جن کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھر اینٹیں رکھ کر چھت بنائی جاتی تھی۔
تو شہتیر کہا جاتا تھا انہیں. تو ایک کرایہ دار نے مالک کے مکان سے کہا کہ اس چھت کے شہتیر کو درست کر لو. فَإِنَّهُ يُفْرَقِعُ، اس لیے کہ وہ کڑکڑا رہا ہے، یعنی وہ اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں. تو مالک مکان نے کیا کہا؟ قالا، اس نے کہا لا تخف، ڈر مت. فَإِنَّهُ، اس لیے کہ وہ یسبح، وہ تسبیح کر رہا ہے. اس نے کہا جی یہ جو کڑکڑا رہا ہے نا شہتیر، یہ اصل میں ڈرنے والی بات نہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو قالا، اس نے کہا انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان تدرکہ الرکۃ، میں ڈرتا ہوں کہ رکت اسے پالے. وہ تسبیح کر رہا ہے تو کہیں اس پہ رکت نہ طاری ہو جائے. فیسجد، اور پھر وہ اس کے سبب سے وہ سجدہ کر لے، یعنی وہ گر پڑے. تو لطیفہ ہے جی. اب لطیفہ سمجھنا بھی ایک کمال ہوتا ہے. تو مختصراً اگر اردو میں سناؤں آپ کو، تو ایک کرایہ دار نے اپنے مالک سے شکایت کی کہ جناب چھت کے شہتیر ہیں، ان میں سے کڑکڑانے کی آواز آ رہی ہے، یعنی کڑکڑا رہے ہیں، ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جیسے ابھی گرے ابھی گرے ابھی گرے، انہیں ٹھیک کروا دیجیے. تو مالک مان نے کہا کہ ڈرو مت، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو کرایہ دار نے کہا کہ اصل میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ان پہ رکت نہ طاری ہو جائے اور یہ سجدے میں نہ گر پڑے. من القرآن، قرآن سے ایگزامپلز ہیں جی. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ الحجرات کی. قول الزوری، جھوٹ کی بات. وَاجْتَنِبُوا، اجتنب یجتنبوا، باب افتعال، اجتناب کرو جھوٹ کی بات سے، جھوٹی بات سے بچو. دوسرا جملہ حافظوا، حافظ یحافظ، محافظتاً، حفاظت کرنا. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی محافظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. اب یہ درمیانی نماز سے مراد کون سی ہے، یہ تفسیر والا پوائنٹ. تیسرا جملہ جی واستغفر اللہ، استغفر یستغفر سے فعل امر، اور اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، بے شک. چوتھا جملہ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے رسول. بلغ، بلغ یبلغ تبلیغاً سے فعل امر. بلغ، آپ پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک، اس کو، اس وحی کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے. اس میں وحی ہے جلی بھی ہے اور وحی ہے خفی بھی ہے، یعنی قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. پانچواں جملہ ہے وذکر، ذکر یذکر، تذکیرا، نصیحت کرنا. وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے. فإن الذکریٰ، اس لیے کہ نصیحت جو ہے یہ تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، پہنچائے گی بھی کر سکتے ہیں ترجمہ. چھٹا جملہ ہے ان المبذرین، بذر یبذر تبذیرا، فضول خرچی کرنا، اس سے اسم الفاعل مبذر. ان المبذرین، بے شک فضول خرچ، کانو اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی شیطانوں کے بھائی ہی ہیں. یہ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے. ساتواں جملہ ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. نزلنا، نزل ینزل، تنزیل، نازل کرنا. اور ہم نے اتارا من السماء، آسمان سے کیا اتارا؟ ماءً، ایسا پانی جو کہ مبارک ہے. بارکا یبارکو سے اسم المفعول مبارک. فَأَنبَتْنَا، انبت ینبت، انباتن، باب فعل. پھر ہم نے اگایا بھی، اس کے ذریعے سے، جناتن، باغات، مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے. وحب الحصیدی، اور کھیتی کے دانے، یعنی اناج اگایا. سورہ قاف کی بڑی خوبصورت آیت. آٹھواں جملہ ہے اذ قال لہ ربہ، جب کہا اس سے اس کے رب نے. اسلم، اسلم یسلم، اسلامن، باب فعل کا فعل امر. اسلم، تو تابع دار ہو جا. قال اسلمت، تو کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو چکا، ہو گیا اپنے، یعنی رب العالمین کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت آیت ہے جی. نواں جملہ یوما، جس روز، تبیض وجوہ، اف اللہ باب، اف الال باب سے، سفید ہونا، تسودہ، سیاہ ہونا. جس روز تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین ابیضت وجوہہم، پس وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے،
اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ 10واں جملہ ہے جی ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اخلفہ یخلفو باب افعال کا لفظ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ 11واں جملہ ہے جی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ افلا یعلم تو کیا وہ نہیں جانتا، اذا جب، بعثر باثر یبعثر ربائی کا باب ہے جی، ٹھیک ہے، ربائی کا ایک ہی باب ہے، یہ وہی ہے، باثر یبعثر، زلزلہ یزلزل، باثر یبعثر، اس سے پھر مجہول ہے بعثر، زلزلہ۔ اذا بعثر ما فی القبور، جب بعثر تلپٹ کر دیا جائے گا ما فی القبور کو، جو قبروں میں ہے، تو یہ ما فی القبور جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہوا۔ 12واں جملہ ہے الا سن لو بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں، اطمئن یطمئن، کلیئر ہو گیا جی۔ 13واں جملہ ہے ومن زحزح عن النار، زحزح یزحزح، مجرد کا ایک ہی باب ہے، جو آگ سے بچا لیا گیا، یہ پیسو وائس ہے، جس طرح بو سے رہا تھا اسی طرح زحزح ہے۔ ومن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا، باب افعال، وادخل الجنت مجہول ہے، اس سے پیسو وائس ہے، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو چکا۔ 14واں جملہ ہے جی ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ مغتسل جو ہے اسم الظرف ہے، اغتسل یغتسل باب افتعال کا غین سین لام مادے سے، ھذا مغتسل یہ غسل کی جگہ ہے، بارد وشراب ٹھنڈے غسل کی جگہ ہے اور پینے کی چیز ہے، تو مغتسل کی صفت ہے باردن، اور شراب معطوف ہے مغتسل پہ، کلیئر ہو گیا جی۔ تو الحمدللہ جی ہمارے قرآن سے بھی کچھ جملے ہو گئے، اب آتے ہیں جی اصل کام کی طرف، اور وہ ہے عربی میں ترجمہ کرو۔ پہلا جملہ ہے جی انہوں نے اپنے مہمانوں کی عزت کی، فعل ہے جی عزت کی، کنہوں نے کی، انہوں نے، فاعل ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور اپنے مہمان جو ہے یہ مفعول بہ ہے، تو اکرم یکرم اکرامن عزت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فاعل ضمیر ہے تو ہم گردان چلائیں گے، اکرما اکرما اکرمو، اکرمو اکرمو انہوں نے عزت کی اپنے مہمان کی، ضیفہم ضیفہم اپنے مہمان کی۔ دوسرا جملہ ہے جی علم طلب کرنے میں کوشش کرو، علم طلب کرنے میں کوشش کرو، کوشش کرنا جیم ہا دال مادہ باب افتعال میں آتا ہے، اجتہد یجتہد، اسے فعل امر بنائیں گے تو اجتہد واحد کا صیغہ بنے گا اور جمع کا بنے گا اجتہدو، اجتہدو فی طلب العلم، اور کھیل میں زیادہ مشغول نہ رہو، نہ مشغول رہو، منع کیا جا رہا ہے تو فعل نہیں لگائیں گے، اشتغل یشتغلو، ٹھیک ہے، شغل سے شین غین لام مادہ باب افتعال میں آئے گا، اشتغل یشتغلو، ولا تشتغلو، ولا تشتغلو، اور مشغول مت ہو زیادہ، کثیرن کس میں، فی اللعب کھیل میں، فی اللعب۔ تیسرا جملہ ہے قوی دشمن کو نہ چھیڑو، قوی دشمن کو نہ چھیڑو، لا تتعرضو، تعرض یتعرضو، لا تتعرضو جمع کا صیغہ، نہ چھیڑو کس کو، لام کی پریپوزیشن کے ساتھ، للعدو القوی، یہ لام میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہمیں جملے دیے تھے نا اس میں بھی انہوں نے لام کی پریپوزیشن استعمال کی تھی، مفعول کے ساتھ لام کی پریپوزیشن کو انہوں نے استعمال کیا، اس لیے میں نے بھی اس کو اس طرح ہی استعمال کیا۔ چوتھا جملہ ہے جی ہم لڑائی کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے، حاسی نون مادہ باب استفعال میں جائے گا، استحسن یستحسن اچھا سمجھنا، تو لا نستحسن ہم اچھا نہیں سمجھتے کس کو، الحربہ لڑائی کو۔ پانچواں جملہ ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، احترمو احترام کرو یعنی عزت کرو، اکرمو احترمو ماں باپ کا احترام ہوتا ہے نا تو اس لیے احترمو۔ حارامی مادہ ہے باب افتعال میں، احترم یحترمو احترامن، احترمو جمع کا صیغہ فعل امر، احترمو
والدیکم اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا، اور اپنے بھائیوں اور بہنوں سے محبت رکھو، وَأَحِبُّوا یہ باب فعل سے فعل امر، اور محبت کرو اخوانکم وَأَخَوَاتِکم اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے۔ اخوانہ جمع مکسر ہے اخن کی، اور اخوات جمع سالم ہے اخت کی۔ چھٹا جملہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر ایک گناہ کی معافی چاہتے ہیں۔ معافی چاہنا استغفر یستغفر استغفارن باب استفعال غین فا را مادہ، ہم استغفار کرتے ہیں، نستغفر اللہ من کل ذنب۔ ساتواں جملہ ہے کیا تم نے مدافعات کے لیے ہتھیار تیار کر لیے؟ حل جہزتم، جہز یجہز باب تفعیل میں تیار کرنا کے معنی میں، حل جہزتم کیا تم نے تیار کر لیا کیا؟ السلاح ہتھیار، للدفاع دفاع کے لیے۔ آٹھواں جملہ جی چھوٹے پن یعنی صغیرن میں سیکھ لے تو بڑے پن یعنی کبیرن میں آگے رہے گا۔ بالکل وہی جو جملے تھے نا عربی والے، انہیں ہی اب دے رہے ہیں کہ اردو سے آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، ان سے ملتے جلتے بس، یعنی سیکھ لے۔ تعلم یتعلم تعلم سیکھنا، تعلم صغیرن تقدم کبیرن، تعلم یتعلم۔ نواں جملہ ہے ہم نے اس کی تفتیش میں کوشش کی، ہم نے کوشش کی، اجتہد یجتہد ہم نے کوشش کی، ماضی اجتہدنا ہم نے کوشش کی، فی تفتیشی تفتیش میں اس کی، انہو ہم نے اس کی تفتیش میں کوشش کی، اجتہدنا فی تفتیشی انہو۔ دسواں جملہ ہے کیا تم عربی سیکھتے ہو؟ حل یتعلمون العربیہ کیا تم عربی سیکھتے ہو؟ گیارہواں جی ہاں نعم ہم عربی سیکھتے ہیں، نتعلم العربیہ، تعلم یتعلم۔ بارہواں جملہ ہے دو چور باہم جھگڑ پڑے تو چوری یعنی چرائی ہوئی چیز ظاہر ہو گئی، دو چور باہم لڑ پڑے۔ جملہ فعلیہ بنائیں گے تو بنے گا جی تخاصم اللسانی فظہر المسروق، دو چور آپس میں لڑ پڑے، جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں تو فعل واحد کا صیغہ لگے گا نا، چاہے فاعل مثنی کیوں نہ ہو، تو تخاصم یتخاصم خاص صاد میم مادہ باب تفاعل، باہم کا مفہوم ہوتا ہے اس میں، تخاصم اللسانی دو چور آپس میں لڑ پڑے، فظہر المسروق تو چوری کی ہوئی چیز یعنی چرائی ہوئی چیز ظاہر ہو گئی۔ 13واں جملہ ہے جی خوف سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور شرم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ زرد ہونا اسفر یسفر، یسفر الوجہ من الوجل ویحمر من الخجل۔ 14واں جملہ ہے دن سفید ہو گیا اور رات کالی ہو گئی، وہی افعل یفعل، ابیدا اور اسودا، دن سفید ہو گیا، اب ید النہار و اسودا، ٹھیک ہے، اور ملا کر پڑھیں گے واسود اللیل، اور رات کالی ہو گئی۔ رات اللیل کہہ رہا ہوں میں اس لیے مذکر کا صیغہ لگا رہا ہوں، اگر لیلہ لگائیں گے تو مؤنث لگے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 15واں جملہ ہے ہم نے کتاب تسہیل الادب کا دوسرا حصہ 3 مہینوں میں تمام کر لیا، ہم نے تمام کر لیا۔ تمام کرنا تمما یتممو، تو تممنا ہم نے تمام کر دیا، کیا تممنا فعل و فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا تمام کر دیا؟ دوسرا حصہ، الجزء الثانیہ، دوسرا حصہ کس کا؟ اس کو مرکب اضافی کے طور پہ بھی لیں یا من کے ساتھ لگا دیں، من کتابی تسہیل الادبی، من کتابی تسہیل الادبی، اور کتنے مہینے میں؟ 3 مہینے میں، فی 3 اشہر، فی 3 اشہر۔ 16 جملہ ہے ہم جھوٹ بات سے بچتے رہتے ہیں، ہم بچتے رہتے ہیں، بچتے ہیں۔ اجتنب یجتنب باب افتعال کا لفظ ہے، نجتنب من القول الزوری، من القول الزوری۔ 17واں جملہ ہے میں اور میرا بھائی ایک ضروری امر کے متعلق باتیں کرنے بیٹھے یہاں تک کہ فجر کی روشنی ظاہر ہوئی۔ انا و اخی، انا و اخی جلسنا، یہ جملہ اس میں بنا رہا ہوں میں تاکہ ایزی ہو جائے۔ انا و اخی جلسنا، میں اور میرا بھائی دونوں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے، تحدث یتحدث، نتحدث فی امر ضروری، فی امر ضروری، حتیٰ یہاں تک کہ طلع نور الفجر،
فجر کی روشنی ظاہر ہو گئی۔ اور اس ایکسرسائز کا 18واں اور آخری جملہ ہے، ہندوستانی لوگ یعنی الہندیون مدافعت کے لیے ہتھیار تیار کر رہے ہیں۔ جہزا یجہزو، اگر جملہ اسمیہ بنانا ہے تو یجہزونا کریں گے، اور اگر جملہ فعلیہ بنانا ہے تو یجہزو پہلا صیغہ الہندیون السلاح للدفاع۔ الحمدللہ جی ہمارا 25واں سبق اور اس کا جز اے اول پارٹ 1 مکمل ہو گیا۔ غیر ثلاثی مجرد سارے ابواب انہوں نے کور کرا دیے جی، جس میں ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ابواب تھے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا سبق نمبر 25A مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ دوم میں ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں بیان کیے جانے والے کنسیپٹس الحمدللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور آپ اس سبق میں استعمال ہونے والی ایکسرسائزز کو اچھی طرح کریں گے، تاکہ یہ کنسیپٹس اور یہ رولز جو ہیں آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔